بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے وقت، بخت اور تخت۔ یہ مجھے ایک اپنے جاننے والے محسن ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر ویڈیو بنا لوں، کیونکہ اس نے مجھے بہت ہی امپریس کیا ہے کہ وقت، بخت اور تخت، یعنی کہ تینوں، یعنی ہم کافی الفاظ ہیں ردا میں ان کے اندر، وقت، بخت اور تخت تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں، انہیں اپنی جاگیر سمجھ لینا مناسب نہیں۔ وقت اور حالات مالک کے کرم سے موافق ہوں تو آپ سے باہر ہونے کی بجائے عاجزی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، ریسپیکٹیبل ویورز، یہ چند لائنز ہیں، چند الفاظ ہیں، لیکن بہت قیمتی ہیں۔ ایک ایسی مثال مشہور ہے کہ تخت سے تختہ اور تختے سے تخت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے دے اور جس کو چاہے بادشاہی عطا فرمائے۔ یہ اسی کی عطا کردہ چیزیں ہیں امتحان کے لیے۔ امیر بھی امتحان میں اور غریب بھی امتحان میں، بادشاہ بھی امتحان میں اور فقیر بھی امتحان میں، اور حالات کے بدلنے کا جو تعلق ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے دروازے سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ جیسی اعمال اوپر جائیں گے ویسی حالات نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر اچھے جائیں گے تو ہمارے اوپر حالات بھی اچھے آئیں گے۔ اگر اعمال خراب اوپر جائیں گے تو دوسرے دروازے سے آسمان سے ہمارے لیے حالات بھی خراب آئیں گے۔ اگر ہم سکھ چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ پاک حالات کو بھی ٹھیک فرما لیں گے، لیکن دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اعمال ٹھیک کرنے کے باوجود بھی اسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے جو اعمال بہتر ہو رہے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے ہیں۔ اس سے عاجزی آتی ہے اور اللہ پاک کو عاجزی انتہائی پسند ہے۔ تکبر اللہ پاک کی صفت ہے، اسی کے لائق ہے۔ اللہ پاک تکبر کرنے والے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی ہر حال میں اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اللہ پاک کے سامنے جھکنا چاہیے اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ پاک کو تکبر، غرور پسند نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت، بصیرت، تہذیب کے ساتھ اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اپنا بھلا چاہیں گے تو اس سے بات پوری نہیں ہے، کام پورا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا بھی بھلا سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک کا ماں فرمائے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو دوسروں کے لیے پسند کر جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی بات پسند نہ کرے۔ تو بہت شکریہ، مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر۔